بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے سیاہ جھنڈے نکلیں گے اور اس کے بعد غزوہ ہند ہوگی۔ غزوہ ہند میں ہندوستان میں ہندوؤں کا قتل عام ہوگا اور اس کے بعد ہندوستان میں دین کے جو بدخواہ لوگ ہیں، جیسے گستاخ رسول ہوتے ہیں یا جو گستاخ دین ہوتے ہیں، ان کا قتل عام کیا جائے گا۔ اس کے بعد تیسری جنگ عظیم شروع ہوگی، اور جب تیسری جنگ عظیم شروع ہوگی تو قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ اس کے بعد سفیانی کا ظہور ہوگا، اور سفیانی کے ظہور کے فوراً بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اس کے بعد سفیانی کا لشکر حضرت امام مہدی سے لڑنے چلے گا تو مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بضاع پر زمین میں خدا کی طرف سے ہی دھنسا دیا جائے گا۔ پھر بنو کلب کا لشکر امام مہدی کے ہاتھوں شکست کھائے گا، جس کو لوٹنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ اس کے بعد مشرق سے سیاہ جھنڈے عرب کی طرف طوفان بن کر اٹھیں گے، اور عرب کو بچانے کے لیے ساری یہودی نیوی میدان میں آئے گی اور سیاہ جھنڈوں کے ہاتھوں بری طرح تباہ ہو جائے گی۔ پھر حجاز مقدس کا محاصرہ توڑنے کے لیے خلیج فارس کے نزدیک سیاہ جھنڈے دجالیوں سے بڑا زبردست مارکا لڑیں گے اور محاصرہ توڑ دیں گے۔ اس کے بعد لشکر امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کے لیے آگے بڑھے گا، اور رستے میں نجد شہر ان کی طوفانی یلغار کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ پھر یہ لشکر امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لے گا اور عربوں سے خزانہ طلب کریں گے، مگر وہ دینے سے انکار کریں گے۔ پھر یہ سیاہ جھنڈے والوں کے ہاتھوں بری طرح قتل ہوں گے۔ ان کے قتل عام کے دوران سیاہ جھنڈے عرب کی ریت کو عربوں کے خون سے تر کر دیں گے۔ اس خوفناک قتل عام کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے، اور یہی وجہ ہوگی کہ عرب بہت کم رہ جائیں گے۔ اس کے بعد عرب بھاگ کر مکہ اور مدینہ میں پناہ لیں گے اور اپنی جان بخشی کے لیے خزانہ دینا چاہیں گے، لیکن سیاہ جھنڈے والے لینے سے انکار کر دیں گے۔ پھر سیاہ جھنڈوں کی اگلی یلغار کا نشانہ مصر بنے گا، جس کا ذکر احادیث میں ملتا ہے، اور پھر ایران کی باری آئے گی، لیکن ایران اطاعت قبول کر کے جان بچائے گا۔ پھر رومی اپنے وہ لوگ جو اسلام قبول کر چکے ہوں گے واپس مانگیں گے۔ نہ دینے پر رومیوں کے 80 جھنڈے سیاہ جھنڈوں سے لڑنے کے لیے نکلیں گے، اور ہر جھنڈے تلے 60,000 رومی ہوں گے۔ ان کی اتنی تعداد دیکھ کر سیاہ جھنڈوں میں سے 1/3 بھاگ جائیں گے، جن کی توبہ اللہ کبھی قبول نہ کرے گا۔ پہلے دن مسلمان ایک جماعت کو لڑنے بھیجیں گے، ساری جماعت شام تک شہید ہو جائے گی۔ پھر چوتھے دن تمام اہل اسلام، جو کہ سیاہ جھنڈے والے ہی ہوں گے، مل کر رومیوں پر حملہ آور ہوں گے۔ پھر وہ ایسی جنگ کریں گے کہ تاریخ انسانی میں پہلے کسی قوم نے ایسی جنگ نہ کی ہوگی، یا پھر فرمایا کہ وہ ایسی جنگ ہوگی کہ پہلے کبھی نہ لڑی گئی ہوگی۔ پھر اللہ رومیوں پر شکست مسلط کر دے گا، اور مسلمان یعنی سیاہ جھنڈے ان کا قتل عام کریں گے، یہاں تک کہ رومیوں کی لاشوں کے پہلو سے پرندہ اڑے گا اور وہ مر کر گرے گا، لیکن لاشوں کے سمندر کو پار نہ کر سکے گا، اور مر کر گرے گا تو بھی ایک لاش پر ہی گرے گا۔ اس جنگ کے بعد آدھے سے زیادہ لشکر آرمینیا کی طرف جائے گا۔ سیاہ جھنڈے آرمینیا پر آندھی، طوفان اور بلا بن کر نازل ہوں گے، اور آرمینیا کو وہ تباہی دیکھنی پڑے گی
جس کے سامنے بابل و نینوا اور بغداد کے قصبے بھی ہیچ ہیں، اور اس کا ذکر بھی احادیث مبارکہ میں ملے گا۔ لشکر وہاں سے ہوتا ہوا امام مہدی سے مل کر قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لے گا، اور اللہ سیاہ جھنڈوں کی جہاد کا صلہ یہ دے گا کہ ان کے نعروں سے ہی قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، اور پھر سیاہ جھنڈوں کا کچھ لشکر یورپ کی طرف نکلے گا، اور جب یہ یورپ کی دہلیز پر پہنچے گا تو پورے یورپ میں کوہرام مچ جائے گا، لیکن یہیں پہ خبر بھی پہنچ جائے گی کہ دجال نکل آیا ہے۔ پھر یہ لشکر وہاں سے انتہائی تیزی سے واپس آئے گا، ان کی رفتار انتہائی تیز ہوگی۔ احادیث مبارکہ کے مطابق یہ بڑا ہی سخت امتحان ہوگا، انتہائی سخت وقت ہوگا۔ جو کوئی تھوڑا آرام کا وقت نکالنے میں کامیاب ہوگا وہی طاقتور تصور کیا جائے گا۔